ویلکم بیک۔ کراچی آپریشن کے حوالے سے رینجرز کے قیام اور اس کے خصوصی اختیارات کے حوالے سے تعطل برقرار ہے، اور اسی پس منظر میں آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس جس کی صدارت حسب معمول چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے کی، اس نے خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی، اور آج بھی معمول کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے کوئی تفصیلی پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن جس ماحول میں اور جس حالات میں کور کمانڈرز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں خطے کی حالات کے علاوہ اندرونی صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ انتہائی اہم ذرائع ہم سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی قیادت خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان، آپریشن ضرب عزم اور کراچی آپریشن پر اس پوری کانفرنس کے دوران سیل حاصل گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس دوران کراچی آپریشن پر جاری مسائل کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ ہمیں انتہائی مصدقہ ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی قیادت رینجرز آپریشن کو کسی بھی سیاسی شرط یا شرائط کے ساتھ منسلک کرنے کو قبول نہیں کرتی ہے۔ فوجی ذرائع کہتے ہیں، فوجی قیادت کے بقول کہ اس آپریشن کو ہر صورت میں بلا مشروط ہونا چاہیے، بے رحم ہونا چاہیے، اور تمام دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں کے خلاف ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان میں ہی یہ ماحول ہونا چاہیے، نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ سندھ میں بلا امتیاز رینجرز آپریشن کرے، یہ فوجی قیادت کی خواہش ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی گفتگو، سیاسی سمجھوتے، سیاسی شرائط سیاستدان ضرور آپس میں طے کریں، لیکن سیاسی ذمہ داریوں کو اور سیاسی شرائط کو آپریشن کے ساتھ منسلک کرنا آپریشن کی روح کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا۔ رینجرز کے قیام اور اختیارات کے حوالے سے جاری تعطل جو آج 10ویں روز بھی جاری ہے، اطلاعات کے مطابق پاکستان میں فوجی قیادت اس پر برہم ہے۔ یہ پوری صورتحال نہ صرف یہ کہ رینجرز کے جوانوں اور اس کے افسرانوں کے مورال پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس پر کراچی کے عوام بھی بہت زیادہ بے چین نظر آتے ہیں۔ عام کراچی کے شہری، کراچی کے تاجر، کراچی کے عام رہنے والے اس پوری صورتحال پر بہت زیادہ بے چین نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مختلف حوالوں سے کہ رینجرز آپریشن پر پابندی عائد کی جائے، یا اس کا جو نظام ہے اس میں آپریشنل کمانڈ بھی جو ہے وہ سیاسی قیادت کے حوالے کر دی جائے۔ یقینی طور پر یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ تمام معاملات اس کی تشہیر نہیں ہوگی، لیکن یہ تمام معاملات وزیر اعظم جناب نواز شریف جو کہ اب وطن واپس آ چکے ہیں ان کے سامنے ہوں گے، اور اب انہیں فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی یہ ایک پکی رائے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ان کی بات ہمدردی سے سنیں گے، اور ان کے جو پوائنٹس ہیں، ان کے جو دلائل ہیں یا ان کے جو نکات ہیں یا تحفظات ہیں اس پر ہمدردی سے اس کا رد عمل شاید وہ نہیں ہوگا جو ان کے سفیر وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کو جو رینجرز حکام ہیں، جو سندھ میں فوجی حکام ہیں، ان کے خیالات اور ان کے ویوز کو بھی کمیونیکیٹ کیا جائے گا، اور وزیر اعظم کو بتایا جائے گا کہ کراچی میں جو کامیابی اب تک حاصل ہوئی ہے وہ بلا امتیاز آپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے، بغیر مجبوریوں کو سامنے لیے ہوئے کی گئی ہے، اور بلا مشروط آپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اس آپریشن کے گرد گھیرا ڈالا گیا، اسے زنجیر کیا گیا، یا اس پر پابندیاں لگائی گئی، یا اس کے اختیارات کو سلب کیا گیا، یا اس کے آپریشنل کنٹرول کو بدلا گیا، اس کو فوجی سے بدل کے سیاسی آپریشنل کنٹرول کر دیا گیا اور سیاسی مضمرات کو سامنے رکھا گیا، تو اس آپریشن کے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو طے ہے، اور جس کا اظہار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کر چکے ہیں، جس میں خاص طور پہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دہشت گردوں کے خلاف بلکہ ان کی معاونت کرنے والوں کے خلاف، ان کی فائنینسنگ کرنے والوں کے خلاف بھی یہ آپریشن ہونا چاہیے۔ میں اس عزم کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہم دہشت گردوں کے فائنینسیئرز
ابیٹرز، فیسیلیٹیٹرز اور سمپتھائزرز یعنی مددگار اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اگر کسی قسم کا اب سمجھوتا ہوتا ہے یا شرائط سامنے آتی ہے یا اس آپریشن کو سرنجز آپریشن کو مشروط کیا جاتا ہے یا اختیارات کو سلب کیا جاتا ہے یا ان کے قیام کو تعطل میں ڈالا جاتا ہے یا ان کے کردار پر بحث کی جاتی ہے، یقینی طور پر چیف آف آرمی اسٹاف کا جو یہ عزم ہے، جو قوم سے وعدہ ہے، وہ یقینی طور پہ اس کے اثرات ہوں گے اس عزم پر اور اس ارادے پہ۔ یہ صورتحال کسی صورت میں بھی معاون نہیں ہوگی، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت سندھ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ مسلمہ فیصلہ ہے کہ رینجرز کے اختیارات کو اب صرف اور صرف محدود کرنا ہے 4 معاملات کی حد تک، اور اس حوالے سے بھی آپریشنل یعنی انتظامی کنٹرول جو ہے وہ چیف منسٹر آف سندھ سید قائم علی شاہ کو حاصل کرنا ہے۔ 4 علاقوں میں جہاں پر رینجرز کو محدود کرنا ہے: دہشت گردوں کا خاتمہ، ٹارگٹ کلرز کا صفائی، اغوا برائے تاوان کی روک تھام اور بھتہ خوری کا انسداد۔ یہ وہ 4 معاملات ہیں جس میں حکومت سندھ چاہتی ہے کہ رینجرز آپریٹ کرے، مگر اس معاملے میں بھی اہم آپریشنز کی ذمہ داری چیف کی آگاہی اور اس کی منظوری چیف منسٹر سے لی جائے، یعنی سید قائم علی شاہ سے لی جائے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس آپریشن کے دوران کسی سیاسی شخصیت کے خلاف، کسی بیوروکریٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ سید قائم علی شاہ ان 4 علاقوں تک رینجرز کو محدود کرنے کا عزم پچھلے کئی روز سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے پرسوں بھی یہ بات کی۔ 4 اہم آفینسز، اور بھی آفینسز ہوتے ہیں لیکن 4 آفینسز کا تھا۔ اس میں ٹارگٹ کلنگ تھی، اس میں کڈنیپنگ فار رینسم تھا، اس میں دہشت گردی تھی، اور پھر بھتہ خوری حملہ ہے۔ وہ میں غلط نہیں کہا۔ ایک طرف تو ہمارے رینجرز ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہینیس کرائم جو ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، ٹیررزم ہے، کڈنیپنگ فار رینسم ہے، بھتہ خوری ہے، یہ 4 کرائمز پر ہم نے ان کو آتھورائز کیا تھا کہ وہ کریں۔ اصل یہ ہے کہ وہ یہ تمام صورتحال میں کسی صورت میں بھی حکومت سندھ کے بقول رینجرز کو ڈاکٹر عاصم کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا، ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، 90 روز تک ان کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت حراست میں نہیں لینا چاہیے تھا، ان کے خلاف کرپشن کے حوالے سے کیس کو سامنے یا اپنی معلومات کو یا JIT کو سامنے نہیں لانا چاہیے تھا۔ یہاں پر حکومت سندھ کے بقول رینجرز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور یہی بن گیا ہے مسئلہ نزاع، اور جس کا کہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ لیکن اب حکومت سندھ اس معاملے کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے طے کرنا چاہتی ہے، نہ صرف یہ کہ رینجرز کو ان 4 اختیارات تک محدود کرنا چاہتی ہے، ان 4 امور تک محدود کرنا چاہتی ہے، اس کا انتظامی اور اس کی آپریشنل کمانڈ بھی لینا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے اتھارٹی کو اسرٹ کرنا بھی چاہتی ہے کہ اگر یہاں پہ فائنل ورڈ چلے گا، حکم چلے گا آپریشن کے حوالے سے بھی، تو سید قائم علی شاہ چیف منسٹر سندھ کا کرے گا۔ اس کا بھی اظہار ہو چکا ہے۔ رینجرز کا کام تھا کہ یہاں 4 چیزیں: ٹارگٹ کلرز، ایکسٹارشنسٹ، کڈنیپرز فار رینسم اور ٹیررسٹ، ان کی بیچ خونی کرو، اور وہ کاروائیاں ہوتی رہیں، اور آرٹیکل کے تحت، آرٹیکل 147 کے تحت یہ ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا کہ جو بھی آپ کاروائیاں کرو اس کے لیے چیف ایگزیکٹو سے اجازت لو۔ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ہم نے صرف یہی کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے عمل کیا جائے، لیکن یہ ابھی ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آج کی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت کا فیصلہ ہے کہ رینجرز آپریشن کو کسی طریقے سے بھی کسی سیاسی شرائط سے منسلک نہ کیا جائے۔ یہ آپریشن بلا امتیاز تھا، یہ بلا امتیاز ہی رہنا چاہیے۔ اس کا مکمل آپریشنل کمانڈ اس کے افسران کے پاس اور اس کے DG رینجرز کے پاس اور کور کمانڈر سندھ کے پاس ہی ہونا چاہیے۔
چاہیے تاکہ آپریشنل کمانڈ میں کسی قسم کی سیاسی آمیزش نہ ہو. یہاں پر کسی قسم کی پابندی کے تحت اس آپریشن کو نہیں لانا چاہیے. تمام قوانین کو فالو ضرور یہ آپریشن کرے گا، لیکن اس میں سیاسی شرائط کو، سیاسی مفاہمت کو یا سیاسی پرائرٹیز کو اس آپریشن کے ساتھ منسلک کرنے کی کوئی کوشش ہے تو اسے نامنظور کیا جا سکتا ہے. اس پوری صورتحال میں رینجرز کے کردار پر نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ معاملہ آئندہ 48 گھنٹے میں سامنے آئے گا. اس میں سب سے پہلے وزیر اعظم جناب نواز شریف سے ہماری اطلاعات کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی ملاقات ہونے والی ہے، جس میں وہ تفصیل سے اس پوری صورتحال پر کور کمانڈرز کا، فوجی قیادت کا جو موقف ہے اور اس آپریشن کو بہتر بنانے کے جو اہداف ہے، جو اس کا ویو ہے، وہ وزیر اعظم کے ساتھ شیئر کریں گے. جس کے بعد چیف منسٹر سید قائم علی شاہ کی ملاقات ہوگی جناب وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ. ہماری اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں ایک انڈائریکٹ رابطہ بھی ہے جناب نواز شریف کا پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد جناب آصف علی زرداری کے ساتھ بھی. دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی طور پہ اس مسئلے کا کیا حل نکلتا ہے، انتظامی حل نکلتا ہے، یا وزیر اعظم کے پاس جو صرف ایک اختیار ہے جو کہ وائبل ہے صورتحال میں، جس کی بھی ایک بڑی سیاسی قیمت ہے کہ وہ براہ راست یہاں پر رینجرز کو وفاقی اختیارات سونپ دیں، اضافی اختیارات بھی دے دیں اور اس کے قیام کے مسئلے کو بھی حل کر دیں. مگر یہ ایک مشکل مسئلہ ہوگا سیاسی معروضی صورتحال کی بنا پر. دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن نازک فیصلہ ہوگا، نازک لڑی ہے اور یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو فوجی قیادت کی رائے ہے اور جو کراچی کے شہریوں کی بھی رائے ہے کہ یہ آپریشن کسی صورت میں بھی سیاسی آمیزش سے پاک ہو، اس میں کسی قسم کی سیاسی پرائرٹیز نہ ہو، اس میں کسی صورت میں بھی رینجرز کو یہ اختیار نہ ہو کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، دوسری سیاسی جماعت کے کسی رہنما کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا. صرف ایک شہر کے ایک حصے میں آپریشن کیا جا سکتا ہے، صوبے کے کسی دوسرے حصے میں آپریشن نہیں کیا جا سکتا. اس سے امتیاز کریٹ ہوگا، اس سے ریزرویشنز کریٹ ہوں گی اور اس سے بہت منفی جذبات جنم لیں گے. اس لیے ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس چیز کا وہ حل نکلے گا، وہ تجویز، وہ حل جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی صوبائی حکومت تجویز کر رہی ہے. معروضی حالات یہ بتاتے ہیں، زمینی صورتحال یہ بتاتی ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا شاید منوان ایسا نہیں نکل پڑے گا. وہ تمام خواہشات جو پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہیں ہوتا لگ نہیں رہا کہ موجودہ صورتحال میں وہ پوری ہوں گی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے قائد حزب اختلاف پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر ترین رہنما جناب سید خورشید شاہ. کرمنلز کے خلاف یہ سارا آپریشن ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے. حکومت سندھ مکمل رینجرز کے ساتھ ہے اور میں رینجرز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. ٹارگیٹ کلنگ ہے، ٹیررزم ہے، کڈنیپنگ فار رینسم ہے، ہتھا خوری ہے. 4 کرائمز پر ہم نے ان کو آتھورائز کیا تھا. کوئی غلط فہمی میں ہے کہ وفاقی حکومت سٹیک ہولڈر نہیں ہے اور وفاقی حکومت کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. دھمکیاں بھی نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مخلوق اس دھرتی میں پیدا کر دی. اگر آپ کو گورنر رول لگانا ہے تو لگا کے دکھاؤ. ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے اور تمام نگاہیں ہیں جناب وزیر اعظم نواز شریف کی جانب، جنہوں نے کہ کل آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے جو اینیورسری ہے، بہت اہم دن ہے، اس روز کے بعد سے یعنی کہ کل آفٹرنون کے بعد سے توجہ دینی ہے سندھ کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر ڈیڈ لاک یقینی طور پہ نہ صرف قائم ہے بلکہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بحران کی جانب صورتحال بڑھ رہی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، صوبائی حکومت کا یہ مسلمہ فیصلہ ہے کہ رینجرز کو 4 ایریاز میں محدود کیا جائے. اس کے اختیارات پر انتظامی کنٹرول چیف منسٹر سندھ حاصل کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت رینجرز کے پورے آپریشن کو انتظامی طور پر بھی لیڈ کرے اور اس حوالے سے کسی بھی سیاسی شخصیت کو اور کسی بھی سندھ کے بیوروکریٹ کو اس رینجرز کے آپریشن کا نشانہ نہ بننے دیا جائے. دوسری جانب یہ بات بالکل کھل کے اور تفصیلی طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ تمام شرائط
منظور نہیں ہوگی فوجی قیادت کو، رینجرز کی قیادت کو، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپریشن بلا امتیاز نہیں رہے گا، امتیاز والا آپریشن بن جائے گا، اس پہ پابندی آ جائیں گی اور اس سے اس آپریشن کی روح ختم ہو جائے گی۔ تعطل کی صورتحال ہے جو کہ ایک بحران کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما اور قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ نے، جو کہ ہمارے ساتھ براہ راست اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔ بتائیے گا کہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق ایسا لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں یا اس کے مطالبات ہیں یا جو اس کے پوائنٹس ہیں کہ رینجرز کو محدود کیا جائے 3 یا 4 جگہوں پہ، لیکن جبکہ رینجرز کی جانب سے اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو فوجی جو سرکلز ہیں وہ اس بات کو مانیں گے نہیں کہ سیاسی شرائط جو ہے وہ منسلک کر دی جائیں اور سیاسی پرائرٹیز جو ہیں وہ اٹیچ کر دی جائیں اس آپریشن کے ساتھ، اور اس کی اتھارٹی بھی جو ہے وہ بھی کسی صورت سے کمپرومائز ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب یہ صرف ڈیڈ لاک نہیں ہے، یہ ایک اور سچویشن خراب ہوگی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامران بھائی، مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم اپنے افواج پاکستان کا احترام کرتے ہیں، ہمیں عزت ہے کہ ان لوگوں نے سندھ میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے میں بڑا اچھا رول ادا کیا ہے، اور یہ میں آپ کے کوشش گزار کر دوں کہ جب ان کی پاور کا مسئلہ تھا اور ہماری پارٹی کی اے پی سی کی میٹنگز ہوئی، پرائم منسٹر بھی تھے، زرداری صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور بہت سارے بھی اور پارٹیوں کے بھی دوست تھے، تو یہ کافی بحث چلی، کوئی ساری پارٹی عمران خان سمیت سب اس پہ تیار نہیں تھے کہ ایسے پاورز دیے جائے جس سے پھر ایک نیا مسئلہ اوپن ہو جائے۔ تو سارے شور شرابے میں واحد آدمی تھے اسوری زرداری، جس نے کہا تھا کہ یہ وقت ایسا ہے جو فوج ضرب عضب میں جا رہی ہے اور ہمیں ایکشنز کرنے ہیں، اگر ہم فوج کو پاور نہیں دیں گے، یہ پاور اگر نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آگے چل کے نقصان ملک کو ہو۔ اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ آخرکار سارے پھر تسلیم کیا کہ جب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے اور تو اس کو ماننا چاہیے۔ اس میں ہوا یہ کہ اسی جو منسٹر ہے اس نے ایک پرچی بھیجی جس میں اپریشیٹ کیا اسور زرداری کو، کہا کہ آپ نے تو بڑا کمال کر دیا کہ آپ نے یہ کام بات کیا۔ اس پہ چیف آف دا آرمی اسٹاف خود جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ہم اس میں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس میں جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہوں گے ہم ان کو اریسٹ کریں گے۔ ہمیں آج بھی کوئی سروکار نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ کہنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ پاور رینجرز کو دینے میں کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم سارے اس وطن کے سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن کا، صرف سندھ میں نہیں مگر پاکستان سارے میں امن قائم ہو، پشاور ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو۔ ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ فوج کو، کیونکہ رینجرز دا پارٹ آف دی افواج پاکستان، تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کو ایکسپلائٹ کریں۔ ہمیں مل کے ان سارے ایشوز کو حل کرنا ہے۔ اگر ہم مل کے نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کی پگڑیوں میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے، لڑائیاں کرتے رہیں گے، تو اس کا فائدہ کسی اور کو لیکن شاہ صاحب، چیف منسٹر کی اور آپ سندھ حکومت کے تمام جو اہم لوگ ہیں ان کی اب یہ تو ایک بالکل رائے ہے، پیپلز پارٹی کی رائے ہے کہ رینجرز کو 4 ایریاز تک محدود ہونا چاہیے، وہ 4 جو ایریاز ہیں اسی میں رہ کے وہ کام کریں، اس کے آگے وہ نہ جائیں، اور کسی بھی سیاسی شخصیت کو، کسی بھی بیوروکریٹ کو آپریشن کا سامنا نہ کرنا پڑے، چاہے کوئی بھی اس پہ الزام ہو۔ کامران بھائی، آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ پہلے جب میں نے کہا جیٹ بلیک کی بات کی تو یہ شکوک اور شبہات تھے کہ کہیں سیاستدانوں، دیکھیں سیاستدانوں کے لیے یا کرپٹ لوگوں کے لیے ہمارے پاس نیب بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، اور سندھ میں اینٹی کرپشن بھی ہے۔ جو کرپٹ لوگ ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اگر میں بھی ہوں تو میں بھی اس میں آ جاتا ہوں۔ اگر میں نے خدا نخواستہ کوئی زندگی میں کرپشن کی ہو تو میں بھی اس میں آ سکتا ہوں، کہ ہمارے لیے لا بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس معاملے کو خدا نخواستہ اس طریقے سے چلایا تو یہ آپریشن اگر پولیٹیسائز ہو گیا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، یہ ہمیں سب مل کے سوچنا چاہیے۔
یہ چیف کو بھی سوچنا چاہیے, ہمیں بھی سوچنا چاہیے, پرائم منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے کو, جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ میں جا رہے ہیں, اس میں ہمیں بس لائن وہی لینا چاہیے جو لائن ہمیں ان سے جان چھڑائے. ابھی تک ہم اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, ابھی یہ آپریشن ختم نہیں ہوا. اس آپریشن کو ختم کرنے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کم سے کم 1 سال اور لگے گا. ابھی نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے جو وہ ابھی تک ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کیا ایسا بنا ہے. لیکن شاہ صاحب یہ مسئلہ نہیں ہوتا, یہ تو سارا کا سارا جو ہے وہ صرف ڈاکٹر عاصم کے کیس کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا. ڈاکٹر عاصم ظاہر ہے کہ آصف زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں, ذاتی نالج ہیں, بہت ہی ان کے قریبی شخصیت ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے. ڈاکٹر عاصم کے کیس کی وجہ سے یہ تمام معاملہ جو ہے وہ بن گیا ہے. فوکس جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم کا ہی کیس ہے. شاید ڈاکٹر عاصم کا کیس نہیں ہوتا تو یہ تمام جو مسائل اب آپ اٹھا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی شاید اٹھتی ہی نہیں تھی. اسی لیے یہ فوکس جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم ہی ہے. کوئی ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ نہیں ہے, بات ہے اس کو پولیٹکس ہونے سے بچانے کی. اب آپ اندازہ کریں تو ڈاکٹر عاصم کی بات آپ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں لیاری ہے, لیاری آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ رہی ہے. جب وہاں آپریشن ہوا, جب وہاں جو لوگ یہ دہشت گرد تھے اس میں بے گناہ لوگ بھی مارے گئے. یقیناً جب سوکھے جلتے ہیں تو ہرے بھی ان کے ساتھ جل جاتے ہیں. تو ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سیاسی نہ بنایا جائے. اب جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ ڈاکٹر عاصم کی وجہ سے ہے. ڈاکٹر عاصم تو 90 ڈیز سے جیل میں ہے. ڈاکٹر عاصم تو 92 ڈیز وہ رینجرز کے قبضے میں ہے. یہ بات تو ابھی چلی ہے, اب مسئلہ ہوا ہے. اس سے پہلے سیکٹریز کو پکڑا گیا. یہ اصول کی بات ہے. یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ابھی, مگر میں سمجھتا ہوں جب جا رہے تھے چائنا تو پرائم منسٹر نے سی ایم سے کہا تھا کہ ہم ملیں گے, بیٹھیں گے اور پھر بیٹھ کے اس کا مسئلہ نکالیں گے. اور اس میں کچھ وزراء بیچ میں بھی پڑے تو یقیناً ان کا انتظار کرنا چاہیے تھا پرائم منسٹر کے آنے کا کہ وہ آ جاتے, وہ بیٹھتے اور پھر ہم کون سا راستہ نکالیں گے. کیا یہ لوگ صرف محب وطن ہے؟ سندھ کے لوگ, ہماری حکومت محب وطن نہیں ہے. ہم نے کیا کچھ نہیں کھویا ہے کامران. ہسٹری تو یہ بتاؤ. ٹھیک ہے غلطیاں, نالائکیاں, نااہلی ہوگی, مگر پاکستان میں دوسرے صوبوں میں کوئی دودھ سے دھلے ہوئے, آب زمزم سے دھلے ہوئے لوگ نہیں بیٹھے ہیں. یہی اشارے چلتے ہیں کہ بھائی اور صوبوں میں کیوں نہیں یہ چیز ہوتی. یہی کیپٹن پنجاب میں کیوں نہیں بنتا جہاں دہشت گردی کی نرسریاں ہیں, وہاں کیوں نہیں بنتے. اداروں کی تجزیل کی بات ہو رہی ہے تو آپ اگر ریکارڈ دیکھیں گے کہ اداروں کی تجزیل کس نے کی ہے, کون وہ لوگ ہیں, کس شخص نے اداروں کو دنیا میں اپنا بدنام کیا. یہ ہسٹری کھلے گی تو بڑی کھلتی جائے گی, مگر ہم ان میں نہیں پڑھنا چاہتے. خدا را اس کو آپ بھی ایک رول ادا کریں, کامران خان بھی اس میں ایک رول ادا کرے کہ اس کو پیسیفائی کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, اس کو اپنے انجام تک ہم پہنچائیں. دہشت گردوں کو حکیم اللہ مسعود مرا تو یہی انٹیریئر منسٹر اپنے پریس کانفرنس میں آپ نے خود دیکھا تھا, رویا تھا. وہ حکیم اللہ مسعود کون تھا؟ وہی تھا نا جو ہمارے فوجیوں کے سریاں کاٹتا تھا, ان کو فٹ بال بناتا تھا. لیکن شاہ صاحب مجھے یاد نہیں ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب حکیم اللہ محسود کی ہلاکت پہ پریس کانفرنس میں روئے ہوں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسے ان کی رونے کی کوئی بات ایسی سامنے آئی تھی. حکیم اللہ محسود کی ہلاکت پہ انہوں نے پریس کانفرنس ضرور کی تھی اور اس میں مختلف باتیں ضرور ان کی سامنے آئی تھی. یہ فرمائیے گا کہ جو موقف ہے پیپلز پارٹی کا اس وقت اور صوبائی حکومت کا, یہ موقف اگر اس پہ قائم رہتی ہے پیپلز پارٹی, اور ظاہر ہے کہ پھر اگر فوجی قیادت کہتی ہے کہ یہ شرائط ہیں, یہ سیاسی شرائط پہ اینٹی ٹیررزم کا آپریشن نہیں چل سکتا ہے, تو یہ تو بہت اس موقف کو کیسے آپ پرسو کریں گے, اور کیا اسی پہ قائم رہنا ہوگا پیپلز پارٹی کو؟ نہیں, کیوں خراب ہوگی؟ راستہ نکال سکتے ہیں. پرائم منسٹر چیف منسٹر بیٹھیں گے, راستہ نکل آئے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی راستہ. کون سی دنیا میں چیز ہے جو امپاسبل ہے؟ ایوری تھنگ از پاسبل. بہت بہت شکریہ. جناب سید خورشید شاہ ہمارے ساتھ تھے.
اسلام آباد سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے۔ دوسری جانب جاری آپریشن کو ایک بڑا چیلنج ہے۔ حالیہ دنوں میں ہونے والے دہشت گردی کے خطرناک واقعات کا سراغ نہیں مل پا رہا ہے۔ بہت اہم واقعات تھے جو کراچی میں ہوئے۔ ایک واقعے میں ملٹری پولیس کو شہر کے بیچ میں نشانہ بنایا گیا، ایک واقعے میں رینجرز کو نشانہ بنایا گیا، کچھ اور بھی بڑے واقعات ہیں۔ یہ بھرپور ہے مگر اس دہشت گردی کے اہم واقعات کا سراغ نہیں مل رہا۔ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں جاری آپریشن کو بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس چیلنج کا تعلق ہے دہشت گردی کے ان خطرناک واقعات سے جو اب سے چند روز قبل ہوئے ہیں، لیکن ان خطرناک دہشت گردی کے واقعات جس نے پورے ملک کو اپنی طرف متوجہ کیا، ان کا سراغ نہیں لگ پا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے رینجرز کے لیے بھی، پولیس کے لیے بھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے بھی۔ کراچی میں 2 ہفتے پہلے 1 دسمبر کو ملٹری پولیس کے 2 اہلکاروں کو کراچی کے وسط میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واردات کی تفتیش میں اب تک صرف یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ 2 ملزمان کے خاکے جاری کیے گئے ہیں۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خاکے کتنے معاون ثابت ہوں گے اصل ملزموں کی گرفتاری تک ہے۔ مجموعی طور پر یہ کیس ابھی تک بلینک ہے۔ گزشتہ ماہ 20 نومبر کو اتحاد ٹاؤن میں نماز جمعہ کی سیکیورٹی پر مامور رینجرز کے 4 اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بھی ملزمان کے خاکے جاری ہوئے تھے اور حسب معمول اس میں بھی کوئی اہم پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ یہ بہت اہم واقعات تھے، خاص طور پر ملٹری پولیس کے اہلکاروں کی کراچی شہر کے بیچ میں ان پر دہشت گرد حملہ۔ اس حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے کراچی میں شہید ہونے والے ملٹری پولیس کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، دہشت گردی کے واقعات کا مقصد آپریشن ضرب عضب کی کامیابیوں کو کمزور کرنا ہے۔ بزدلانہ حملے دہشت گردی کی جڑ سے ختم کرنے کے قومی عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر حد تک جائیں۔ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے احکامات تھے۔ احکامات ضرور ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے، اور شاید پورا سیٹ اپ جو ہے انٹیلیجنس کا، رینجرز کا، پولیس کا اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہے، مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ ان اہم کیسز کے میں ملوث دہشت گردوں کا سراغ نہیں مل پا رہا، جیسے کہ کئی اور بڑے واقعات کا سراغ نہیں مل پا رہا۔ 5 ستمبر 2013 سے ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد سے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ نارسل کے خلاف لڑتے ہوئے 238 پولیس افسر اور اہلکار، فوج اور رینجرز کے 32 جوان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ آپریشن جاری ہے۔ اس سال 9 جون کو ڈی ایس پی مجید عباسی کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی، یہ معاملہ بھی ابھی تک سرد خانے میں ہے۔ اس سال 7 مئی کو ڈی ایس پی فتح محمد سامری کو گھات لگا کر قتل کیا گیا تھا، اس میں بھی ملزمان کے خاکے جاری ہوئے اور وہی انجام ہوا جو خاکوں کا ہوتا ہے، لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ 9 مئی ڈی ایس پی ذوالفقار زیدی کو شاہ فیصل کالونی میں ہدف بنا کر قتل کیا گیا تھا، اور لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ 15 مئی کو کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ میں ایس پی اعجاز حیدر کو 16 گولیاں ماری گئی تھی، جس میں وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ پولیس اپنے اس اعلیٰ افسر کے قاتلوں تک آج بھی نہیں پہنچ پائی ہے۔ اس قسم کے کئی واقعات ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں، دہشت گردی کے خطرناک واقعات آپریشن کے دوران بھی ہو رہے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ان کا سراغ نہیں مل پا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے یہ پوچھتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی میں ہمارے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب۔ یہ واقعہ ایسا کہ جس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے براہ راست احکامات دیے انٹیلیجنس کو اور اہلکاروں کو کہ کسی بھی حد تک جائے مگر اس کا سراغ لگائے، لیکن ہو گیا ملٹری پولیس کے واقعے کو اور تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے رینجرز کے واقعے کو، مگر ابھی تک لگتا یہ ہے کہ یہ کیس بلینک ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے۔ آئی جی سندھ نے اپنی جو بریفنگ دی تھی اس میں انکشاف کیا تھا، میڈیا نے ہائی لائٹ کیا کہ پکڑے گئے، لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ تحقیقاتی ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیاں بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہیں، پولیس بھی ان کی معاونت کر رہی ہے اور وہ کوشش میں ہے کہ جلد سے جلد ملزمان گرفتار کر لیں۔ اسی سلسلے کی کڑی میں سے آپ نے کہا کہ ایک خاکے جاری کیے گئے تھے، آج ہم نے اس کو صبح دکھایا، ان خاکوں کی مدد سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دہشت گرد ایسا لگتا ہے بہت ہی شارپ ہیں۔ جیسا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، ملٹری پولیس والا وہ جو دہشت گرد تھے وہ منہ چھپا رہا تھا جو فائرنگ کر رہا تھا، اس سے اندازہ لگائیں کہ دہشت گرد پوری پلاننگ سے ریکی کے ساتھ تمام کارروائی کرتے ہیں تاکہ ان تک پہنچنے میں مشکلات ہو، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اور جو پولیس ہے وہ پر امید ہیں کہ وہ پکڑ لے گی دہشت گردوں کو۔ لیکن وہ امید کیوں پوری نہیں ہو رہی؟ دوسرے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں پولیس کے اہلکار، سینئر ڈی ایس پیز جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے ہیں، اور یہ سب ریسنٹ واقعات ہیں۔ کوئی بھی کیس کریک نہیں ہو رہا ہے، یہ انٹیلیجنس اور پولیس کی ناکامی ہے کیا؟
دیکھیے کامر صاحب، اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تاخیر ہو رہی ہے پکڑنے میں. جیسے رینجرز کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے مجید عباسی کا آپ نے ذکر کیا، اس میں تاخیر ضرور ہوتی ہے. پولیس انکاؤنٹر ہوتے ہیں، اس میں برملا کہا جاتا ہے کہ یہ پولیس افسر کے قتل میں ملوث تھا، لیکن پولیس کی جو تفتیش ہے اس میں کہیں نہیں لکھا جاتا کہ دہشت گرد جو مارا گیا ہے یہ فلاں ڈی ایس پی کے قتل میں ملوث تھا، فلاں ایس پی کے قتل میں ملوث تھا. لیکن تفتیش جیسے صفورہ والی تفتیش ہوئی، اس کو باقاعدہ تفتیش کی گئی، اس کا اعلان پیش کیا گیا، ایبسکانڈر ہیں لوگ، اس طرح نہیں ہوا. اس طرح چودھری اسلم کا کیس آپ نے بہت ایس پی تھے، شہید ہو گئے، ان کا کیس داخل دفتر ہے، اس میں شاہد مولوی فضل اللہ کا نام تھا. اس کے علاوہ کوئی اس میں پکڑا نہیں گیا. یہ ضرور پتا چلا تھا کہ ضرب عضب میں جو آپریشن ہوا اس میں ان کا مارا گیا ماسٹر مائنڈ. لیکن کراچی پولیس ایسے لگتا ہے ان کو پکڑنے میں ناکام ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن کا جو حال ہے کراچی پولیس کا وہ سب کے سامنے ہے. سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا. تفتیش کاری کہتے ہیں کہ انہیں تفتیش کے لیے پیسے ہی نہیں ملتے، تو وہ گاڑیاں اور جو ذکر ذرائع کیسے استعمال کریں تفتیش کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ان انکشافات کا جو وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں. واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے وہ انکشافات ہوتے ہیں، مگر وہ انکشافات ہی رہ جاتے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ قانونی اور ذمہ داریاں، سیاسی ذمہ داریاں جو وزیر داخلہ کی ہیں وہ آخر کیوں نہیں پوری ہو پاتی؟ ان انکشافات کا جائزہ لیتے ہیں جو جناب چودھری نثار علی خان نے اب تک کیے ہیں. چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان اپنی راست گوئی کی وجہ سے مشہور ہیں. وہ بات کہہ دیتے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، مگر اب جب سے وہ وفاقی وزیر داخلہ بنے ہیں یقینی طور پہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سرکاری وزن شامل ہوتا ہے، اس میں آتھینٹسٹی شامل ہوتی ہے اور اسے یقینی طور پہ سچ سمجھا جاتا ہے. مگر یہ سچ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اکثر ان کے انکشافات، ان کی ہر پریس کانفرنس میں کوئی نہ کوئی انکشاف سامنے آتا ہے اور وہ انکشاف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ یقینی طور پہ ایک تہلکہ خیز خبر ہوتی ہے جو وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان دیتے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ انکشاف ضرور سامنے آتا ہے، لیکن وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے اس انکشاف کے باوجود اس کا کوئی فالو اپ ایکشن نظر نہیں آتا، جس سے قانون اپنی روح کے مطابق اس پہ عمل ہوتا نظر نہیں آتا. گزشتہ ماہ مثال کے طور پہ جناب چودھری نثار علی خان نے پارلیمنٹ میں کہا کہ نادرا میں کرپشن، غیر ملکیوں کو غیر قانونی شہریت دینے میں پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں. آپ نے یہ دنیا میں دیکھا ہے کہ آپ کی نادرا مطلب رجسٹریشن اور ڈیٹا بیس اتھارٹی میں کرپشن ہو، اس میں غیر ملکیوں کے کاغذات، اپنا شناختی کارڈ درج ہوں، غیر ملکی نادرا میں امپلائڈ ہوں. مجھ سے نام نہ پوچھئے، کیونکہ ان کی جنہوں نے سفارشیں کی وہ بھی پارلیمنٹیرینز ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان کا قصور تھا یا ان کو معلوم تھا، مگر یہ ایک سے ایک بات اگر پتھر اٹھایا جائے گا ہم اس کی کارروائی کر رہے ہیں. اور جو جنہوں نے سفارشیں کی ہیں، میں وہ سینیٹرز ہیں، میں سینٹ چیئرمین کے پاس لے کے جاؤں گا، قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، میں آپ کے سامنے لے کے جاؤں گا. کتنا اہم انکشاف ہے، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اس کو انکشاف کو آئے ہوئے 3 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 167 کے تحت غیر قانونی سرکاری دستاویزات بنانے پر 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس جرم میں ملوث لوگوں کے نام اب تک سامنے نہیں آئے ہیں. اس پر کوئی کارروائی آج تک نہیں ہوئی ہے. گزشتہ روز جناب چودھری نثار علی خان نے اپنے بیان میں کہا کہ سندھ حکومت کی 2.5 سالہ کارکردگی پر کا بیان کروں تو منہ چھپاتے پھریں گے. خاموشی سے حکومت سے بھرتیاں، تبادلے، مراد اور مفادات لینے والوں کے بارے میں کیا کہوں. یہ بھی بہت اہم بات ہے جو کل جناب چودھری نثار علی خان نے کہی، کیونکہ ان پر لازم ہے وزیر داخلہ کی حیثیت سے کہ ایسے اقدامات کے خلاف ایکشن لیں اور براہ راست اس کے احکامات جاری کرے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. کیونکہ خلاف ضابطہ بھرتیوں، رشوت اور سفارش پر احتساب آرڈیننس کے تحت 3 سال اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 164 کے تحت 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اسی طرح سے 12 جون کو جناب چودھری نثار علی خان نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں کئی بین الاقوامی NGOs ریاست اور ملک کی مفاد کے خلاف کام کر رہی ہیں. پاکستان کے تو عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کس طرح گھیرا تنگ اس ملک کے خلاف ہو رہا ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس پہ انکوائری ہو رہی ہے. ہاں وہ اہم لوگ، کئی NGOs، میں ہر کے بارے نہیں کہتا، کئی بڑے نیک نام ہیں، مگر چند ایسے ہیں جنہوں نے اپنا گناواں جو کام ہے چھپانے کے لیے، اہم لوگ پاکستانی سوسائٹی کے
کا وہ سیاست سے ان کا تعلق ہے یا سابقہ سیاستدان ہے یا کسی اور پروفیشن سے ہیں سابقہ، ان کو اپنے اس بورڈ میں شامل کیا ہوا ہے تاکہ ایک کمفرٹ لیول جائے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو پاکستانی ہیں ان کو احساس ہے کہ انڈر دا ٹیبل کیا وہ کاروائی کر رہے ہیں. کتنا بڑا یہ انکشاف ہے جو وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے آ رہا ہے. لازم تھا کہ اس کے بعد فالو اپ ایکشن ہوتا، قوم کو اس کے بارے میں بتایا جاتا، کیونکہ یہ جرم ہے سازش مجرمانہ یا ریاست مخالف اقدام پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 121 کے تحت 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے. یہ لوگ گرفتار ہونے چاہیے تھے اور باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. اسی سال 10 مئی کو وفاقی وزیر داخلہ جناب نثار علی خان نے کہا کہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز کو خوب لتاڑا اور انہوں نے دعویٰ کیا ان کے پاس ثبوت ہے کہ نجی سیکیورٹی اداروں میں جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں. سینکڑوں کے حساب سے ایجنسیز ہیں، سینکڑوں کے حساب سے جن کی آتھرائزیشن ہے کہ اتنی آرمز ان کے پاس ہیں، مگر آن ریکارڈ اس کے آدھے بھی ان کے پاس نہیں ہیں. ان کی ٹریننگ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ان سیکیورٹی ایجنسیز میں کئیوں میں ایسے لوگ بھی بھرتی ہیں جو کرمنلز ہیں، کوئی چیک نہیں کرتا. ان کی پہلے سیکیورٹی کلیئرنس ہونی چاہیے، مگر بھرتی ایسی، یہ ہمارے دور کے پہلے ہیں مگر اب بھی موجود ہیں. ذرا الزام کی سیریسنس دکھائیے، دیکھیں کہ کتنا سخت الزام ہے، کتنا خطرناک صورتحال ہے، اور یہ آ رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے. اس کے جواب میں تو ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا سیکیورٹی ایجنسی سے. پورے پاکستان کو پتا ہوتا کہ وزیر داخلہ کے حکم پر یہ ایکشن ہوا ہے، کیونکہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 465 کے تحت سیکیورٹی ایجنسیز پر جعل سازی اور فریب کے جرم میں 2 سال تک سزا ہو سکتی ہے، مگر ہوا نہیں. 15 دسمبر 2013 کو چودھری نثار علی خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ سرکاری پاسپورٹ اسمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ میں استعمال ہو رہے ہیں، جس میں بڑے سیاستدان، عدلیہ، عسکری اداروں بلکہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب وزیر داخلہ اس میں کہیں بھی کسی صورت کی دروغ گوئی کر رہے ہوں گے یا غلط بات کر رہے ہوں گے. ایک بار پھر سنیے. سرکاری پاسپورٹس کو مس یوز کیا جا رہا تھا. کئی ممالک جن کے ساتھ ہمارا بامی ایک معاہدہ تھا، انہوں نے یہ معاہدے کینسل کر دیے. ہیومن ٹریفکنگ ہوئی اس بنیاد پہ، سمگلنگ ہوئی، اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ زد میں آئے، سیاسی بھی آئے، غیر سیاسی بھی آئے، عدلیہ کے بھی آئے، یونیفارم کے بھی آئے، اپوزیشن کے بھی آئے، میری اپنی پارٹی کے آئے، میری اپنی پارٹی کے آئے. مگر کیا نہیں ہوا کہ وہ ایکشن جو اس کے بعد ہونا چاہیے تھا، جس کو پورا پاکستان دیکھتا اور اس کے لیے وفاقی وزیر داخلہ ایک اور پریس کانفرنس کرتے، وہ نہیں ہوا. کیونکہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام آرڈیننس کے مطابق اس جرم کے ارتکاب پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. یہ اتنا سنگین جرم ہے جو کہ جس کا اظہار جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا تھا، مگر اس کا فالو اپ ایکشن اس انداز کا دیکھنے میں نہیں آیا. جناب نثار علی خان نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ رینجرز پر الزامات کا سلسلہ بند نہ ہوا تو ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو اور ان کے خلاف موجود تمام ثبوت وہ قوم کے سامنے لائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ ثبوت اور یہ تمام چیزیں جو جناب نثار علی خان صاحب نے کہا وہ سامنے بھی آئے، اور اس کے بیسس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے. یہ نثار علی صاحب نے کہا حالیہ کیس کے بارے میں. الزامات لگتے رہے تو پھر میں بہت سارے ریٹن چیزیں جو پہ ہیں، کیونکہ اور طریقہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ الزام دیتے رہیں ہم چپ رہیں، وہ الزام دیتے رہیں ہم اس کا زبانی جواب دیتے رہیں. میں بہت ساری چیزوں کا ریٹن ان بلیک اینڈ وائٹ اس کی ریکارڈ قوم کے سامنے رکھوں گا. جے آئی ٹی کا بھی رکھوں گا، ڈاکٹر عاصم کا جو ویڈیو ہے وہ بھی رکھوں گا، جو یہ ریکارڈ رینجز کا، نیب کا اور ایف آئی اے کا ہے وہ بھی سامنے رکھوں گا، تاکہ آن ریکارڈ آپ قوم کو معلوم ہو کہ کون چاہتا ہے کہ یہ انتہائی قومی کام آگے بڑھے اور کون کسی نہ کسی حوالے سے اس پہ رکھنا ڈال رہا ہے. ہر صورت میں جناب چودھری نثار علی خان قومی رازوں کا دفاع ضرور کریں، اس کے وہ رازدار ضرور رہے، لیکن یہ قومی جرائم ہیں جس کی ایک لمبی فہرست ہم نے پیش کی ہے، جس کا اظہار جناب چودھری نثار علی خان نے کہا. یقینی طور پہ وہ سچی بات کہی ہے، لیکن اس کا فالو اپ ایکشن کیوں نظر نہیں آتا؟ کہیں پہ بھی فالو اپ ایکشن نظر نہیں آتا، وہ کریک ڈاؤن نظر نہیں آتا جو ان انکشافات کے سامنے ہونا چاہیے، جو اس کا فالو اپ ہونا چاہیے. یقینی طور پہ یہ صورتحال بھی کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے. لگتا ہے ایک اور بڑی پیش رفت ہونے والی ہے. آئندہ ماہ وزیر اعظم جناب نواز شریف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کی ممکنہ ملاقات ہو سکتی ہے. اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک میں.
پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے جاری پیش رفت میں اطلاعات کے مطابق شاید ایک اور بڑی پیش رفت ہو، اور وہ آئندہ ماہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی سوئٹزرلینڈ کے مقام ڈاووس میں وزیر اعظم بھارت نریندر مودی سے ایک ممکنہ ملاقات کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ مسلسل یہ پیش رفت ہو رہی ہے اور اطلاعات کے مطابق اس میں مزید گفتگو کی گنجائش ہے جو ایک شاید آئندہ ماہ دیکھنے میں آئے۔ اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ کی بھی ملاقات ہونے والی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یہ پوچھنے کے لیے ہم جاتے ہیں نئی دلی، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف بھارتی کشمیر کی سیاسی رہنما، صدر پریزیڈنٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی محترمہ محبوبہ مفتی۔ بہت بہت شکریہ محبوبہ مفتی صاحبہ۔ آپ بتائیے گا مسلسل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے بیک گراؤنڈ میں کہ کیا کوئی چھوٹا موٹا بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پوری ابھی یہاں ارد گرد دیکھیں گے، خاص کر جو مسلم ممالک ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، سیریا سے لے کے عراق، ایجپٹ وغیرہ وغیرہ، بہت حالات خراب ہو رہے ہیں دن بدن۔ اور پاکستان میں بھی آپ بھی جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی کس طرح سے جو ہے ایک ٹیررزم کا آپ کو بھی وہاں مقابلہ ہے، اور ہمارے ملک کو بھی یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جب تک ہندوستان، پاکستان، افغانستان جیسے اکٹھا نہیں ہو جائیں گے اور اس بلا کا مقابلہ نہیں کریں گے، جس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اور پاکستان ایک مسلم ممالک ہے، جموں کشمیر میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہندوستان میں بھی مسلمان کی بہت بڑی اکثریت ہے، اور مل جل کے سب رہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اکٹھا ہو کے یہ جو اس وقت سارے دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کو لڑیں، اور اس میں ہندوستان اور پاکستان کا ایک ساتھ ہونا اور اس کے خلاف جنگ کرنا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جموں کشمیر کی وجہ سے جو آپس میں خدشات ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، اس کو اس بات چیت کو جو واجپئی جی کے وقت میں چلی تھی۔ آپ یہ بتائیے گا 30 سال سے یہ پاکستان بھارت کے درمیان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کشمیر کے پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب بات اس سے آگے بڑھے گی، 30 سال کو دوبارہ نہیں دہرانا پڑے گا؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ ابھی ہے وہ ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کا اعتماد آپ بحال کر سکتے ہیں۔ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ٹائم واجپئی جی کے وقت میں شروع ہوئے تھے، جو راستے کھولنے کی بات ہوئی تھی، وہ راستے کھلے بھی تھے، مگر وہ کہیں بات وہیں پر رک گئی، اس کے آگے وہ نہیں چلی۔ آپ پاکستان سے فون کر سکتے ہیں، ہم یہاں سے فون نہیں کر سکتے۔ جو ٹریڈ چلا اس میں بارٹر سسٹم ہے، بینکنگ فیسلٹی نہیں ہے، اور کارگل عسکر دوک کھلنا تھا، جموں سیالکوٹ کھلنا تھا، اور جو ایک ڈائیلاگ کا پروسیس چلا تھا ود ان کشمیر اور پاکستان کے ساتھ بھی، کہیں نہ کہیں اس میں آگے چل کے 2008 یا 2007 کے بعد جو پیش رفت ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے یہ شروع کر کے، کیونکہ کبھی کبھی راستہ ہی منزل بن جاتا ہے، تو اگر آپ اعتماد بحال کر سکے پہلے دونوں ملکوں کے بیچ میں، اور جموں کشمیر کو جھگڑے کے بجائے ایک امن کا پل بنائیں گے دونوں ملکوں کے بیچ میں، مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک آپ کے وہاں بھی غربت ہے۔ بہت شکریہ محترمہ محبوبہ مفتی ہمارے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔